الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف لیسن 11واں سبق ہے تصوف کا احیاء العلوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج بلا تمہید انشاءاللہ تعالی 5ویں فصل پڑھیں گے سنیں گے۔ آپ سنتے بھی جائیے اور اپنی اسکرین پر لکھا ہوا دیکھتے بھی جائیے کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا جا رہا ہے، کون سی بات کیا اس پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد پھر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے یہی سبق PDF سے دیکھ کر، زبانی نہیں، دیکھ کر جو لکھا ہے من و عن پڑھ کر بغیر کسی تبصرے کے آپ وہ بھیج دیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ کی حاضری بھی لگتی رہے گی اور یوں آپ کو پڑھنے کا موقع بھی ملتا رہے گا۔ اور یقین جانیں صرف پڑھنا کچھ اور ہے، صرف سننا کچھ اور ہے۔ جب آپ ریکارڈ کر کے کسی کو بھیجتے ہیں، اس سے جو آپ کو توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ چیز کو دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی مطلب کہ فائدہ ہے۔ اس کی جو افادیت ہے یہ بالکل الگ ہے۔ میں خود اس چیز کو فرسٹ ٹائم مطلب ایکسپیرینس کر رہا ہوں، تو میں نے خود بھی بڑا نوٹ کیا، محسوس کیا ہے کہ یہی وہ کتابیں تھیں جو سنی تھیں، پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، مگر اب جب میں ریکارڈنگ کراتا ہوں ایک ایک لفظ کو پڑھتا ہوں۔ پہلے ایک ایک صفحہ پڑھتا تھا، اب ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں۔ بہت الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل و کرم مجھ پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کتابوں سے مستفیض ہونے کی حقیقی معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں فصل، دل کی طرف جانے والے شیطان کے داخلی راستوں کی تفصیل۔ جان لو کہ دل کی مثال قلعے کی سی ہے، اور شیطان اس دشمن کی طرح ہے جو قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس کا مالک بن کر اس پر قبضہ کر لے۔ اور دشمن سے قلعے کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کے دروازوں، داخلی راستوں اور کمزور مقامات کی نگرانی کی جائے، اور جو اس کے دروازوں سے واقف نہ ہو وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ شیطان کے وسوسوں سے دل کی حفاظت کرنا واجب ہے، اور یہ ہر مکلف پر فرض عین ہے۔ اور جو عمل ایسا ہو کہ اسی کے ذریعے واجب تک پہنچنا ممکن ہو تو وہ عمل بھی واجب ہوتا ہے۔ اور شیطان کو دور کرنا اسی طرح ممکن ہے کہ اس کے داخلی راستوں کی پہچان حاصل ہو، لہٰذا اس کے داخلی راستوں کی معرفت حاصل کرنا بھی واجب ہوا۔ شیطان کے داخلی راستے اور دروازے بندوں کی صفات ہیں اور وہ کثیر ہیں۔ ہم راستوں کی مانند ان بڑے دروازوں کی جانب اشارہ کریں گے جو شیطانی لشکروں کی کثرت کے باوجود تنگ نہیں پڑتے۔ شیطان کا کھلونا، غصہ اور شہوت۔ شیطان کے 2 بڑے دروازوں میں سے غصہ اور شہوت بھی ہیں۔ غصے کے سبب عقل میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب عقل کا لشکر کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان کا لشکر اس میں گھس آتا ہے، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور شیطان کا مکالمہ۔ منقول ہے کہ ابلیس حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنی رسالت عطا کی اور ہم کلامی سے نوازا۔ میں بھی اللہ عز و جل کی مخلوق ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے رب کے ہاں میری سفارش کر دیجئے کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے،
جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے اور رب تعالیٰ سے کلام کر کے اترنے کا ارادہ کیا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا امانت ادا کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب عز و جل، ابلیس چاہتا ہے کہ تو اس کی توبہ قبول فرما لے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ تمہاری عرض قبول ہوگی، اس سے کہو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو جب اللہ عز و جل کا حکم پہنچایا تو ابلیس غصے سے بھڑک اٹھا اور تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا جب میں نے ان کی زندگی میں انہیں سجدہ نہ کیا تو ان کے وصال کے بعد کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر کہنے لگا اے موسیٰ چونکہ آپ نے اپنے رب کے ہاں میری سفارش کی ہے اس لیے میرے ذمہ آپ کا حق ہے، آپ مجھے 3 موقعوں پر ضرور یاد رکھنا، میں ان مواقع پر آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نمبر 1، غصے کے وقت، کیونکہ میری روح آپ کے دل میں اور میری آنکھ آپ کی آنکھ میں ہے اور میں آپ کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہوں، لہذا غصہ کے وقت مجھے نہ بھولنا۔ انسان جب غصہ میں آتا ہے تو میں اس کی ناک میں پھونک دیتا ہوں، پھر اسے خبر نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نمبر 2، کفار سے مقابلے کے وقت مجھے یاد رکھنا، کیونکہ مقابلے کے وقت میں ابن آدم کے پاس آ کر اسے اس کے بال بچوں اور گھر والوں کی یاد دلاتا ہوں حتیٰ کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 3، نامحرم عورت کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ میں آپ کی طرف اس کا اور اس کی طرف آپ کا قاصد ہوں گا اور میں آپ دونوں کو بہکاتا رہوں گا حتیٰ کہ اس کے سبب آپ کو اور آپ کے سبب اسے فتنے میں مبتلا کر دوں گا۔ شیطان کی ان باتوں سے شہوت، غضب اور حرص کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا دنیا کی حرص اور شیطان کا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی انہیں سجدہ نہ کرنا حسد ہے، اور یہ بھی اس کا بڑا داخلی راستہ ہے۔ شیطان ابن آدم پر کیسے غلبہ پاتا ہے؟ منقول ہے کہ کسی نیک بندے نے ابلیس سے کہا مجھے بتا کہ تو ابن آدم پر کیسے غلبہ پاتا ہے؟ اس نے کہا میں غصے اور دنیا کی طرف میلان کے وقت اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابلیس ایک راہب کے سامنے ظاہر ہوا تو راہب نے اس سے پوچھا ابن آدم کی کون سی صفت اس پر قابو پانے میں تمہارے لیے زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے؟ ابلیس نے کہا سخت غصہ، کیونکہ جب وہ سخت غصہ میں ہوتا ہے تو میں اسے اس طرح الٹ پلٹ کرتا ہوں جس طرح بچے گیند کو کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ شیطان کہتا ہے ابن آدم مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے، حالانکہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہوں اور جب اسے غصہ آتا ہے تو میں اڑ کر اس کے سر پہ چڑھ جاتا ہوں۔ یہاں پر غصے کا ذکر ہو رہا ہے تو تمام سننے والوں کو میں عرض کروں گا کہ سیدی امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج۔ یہ رسالہ صرف دیکھیے گا نا، صرف آدھا بھی نہ پڑھیے گا بلکہ پورا پڑھیے گا، لفظ با لفظ پڑھیے گا، اور اس رسالے کا تو گھر میں آپ اجتماعی طور پہ پڑھ یا سن بھی لینا انشاءاللہ تعالی تو بہت فائدہ ہوگا، کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی غصے والی سرکار ہوتی ہے تو اور اس سے کوئی نہ کوئی بیزار ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ تو یوں اگر دونوں سنیں گے، پوری فیملی سنے گی، تو اس سے انشاءاللہ تعالی ایک تو غصے والے کو پتہ چلے گا کہ میں نے غصہ کنٹرول کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی پتہ چلے گا کہ جو غصے میں ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔
اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہ، اینٹ کا جواب پتھر سے آپ کو دینا آتا ہے نا، تو جس کو پتھر پڑا ہے نا وہ پھر پتھروں سے جواب دے گا. یہ سلسلہ نہیں رکنے والا. بس اللہ تعالی ہم سب کو غصے کے غلط استعمال سے بچائے. بعض اوقات غصہ جائز بھی ہوتا ہے، یہ بھی ضرور پڑھیے گا توجہ کے ساتھ. تو جن کو بہت غصہ آتا ہے نا، تھوڑی سی ان کو تسلی ہو جائے گی کہ ہر وقت جو ہمیں غصہ آتا ہے یہ ہر بار برا نہیں ہوتا، کبھی برا بھی ہوتا ہے. تو اس سے بھی بعض لوگوں کو نا انگزائٹی اور ڈپریشن سا ہو جاتا ہے، بھی میں تو بہت غصے والا ہوں، میں تو غلط کرتا ہوں، ہر وقت غلط کرتا ہوں. بھی ہر وقت آپ غلط نہیں کرتے، کام ڈاؤن ہو جائیں. تو الحمدللہ یہ رسالہ بہت مفید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار پڑھنے سننے کی توفیق دے. اس کا جو لنک ہے انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالی اس کو اپلوڈ کر دے گی. اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ مل جاتا ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی سرچ کر سکتی ہیں www.dawatIslami.net. حرص اور حسد نور بصیرت زائل کر دیتے ہیں. حرص اور حسد شیطان کے بڑے دروازوں میں سے حرص اور حسد بھی ہیں. جب بندہ ہر چیز کا حریص ہوتا ہے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، تو اس کی حرص اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی چیز سے تیری محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. انگلش میں کہتے ہیں نا، لو از بلائنڈ. نور بصیرت کہ جس کے سبب شیطان کے داخلی راستوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے، حرص اور حسد اس نور کو زائل کر دیتے ہیں، اور شیطان موقع پا کر حریص کے دل میں ہر اس چیز کی محبت ڈال دیتا ہے جو اسے اس کی خواہش تک پہنچا دے، اگرچہ وہ چیز بری اور مذموم ہو. شیطان کے وفادار ہتھیار. منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا و علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اس میں ہر جنس میں سے ایک جوڑے نر و مادہ کو سوار کر لیا، تو ایک اجنبی بوڑھے کو بھی کشتی میں بیٹھا دیکھا. آپ علیہ السلام نے اسے پوچھا، تم کیوں داخل ہوئے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کے صحاب کے دلوں کو لینے کے لیے داخل ہوا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور بدن آپ کے ساتھ. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے. شیطان بولا، 5 چیزوں کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں لیکن 2 نہیں بتاؤں گا. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان 3 چیزوں کی آپ کو حاجت نہیں ہے، آپ اس سے دوسری 2 معلوم کیجئے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اس نے کہا، 2 چیزیں ایسی ہیں نہ تو مجھے جھٹلاتی ہیں اور نہ ہی میرے خلاف جاتی ہیں، ان کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہوں، اور وہ 2 چیزیں حرص اور حسد ہیں. حسد کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی اور مجھے شیطان مردود کہا گیا، اور جہاں تک حرص کا تعلق ہے تو آدم کے لیے ایک درخت کے علاوہ ساری جنت مباح تھی، لیکن حرص کے سبب میں نے آدم سے ان کی اہلیہ حوا کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر لیا. پیٹ بھر کر کھانا. شیطان کے بڑے دروازوں میں سے پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے، اگرچہ وہ حلال اور شبہ سے پاک ہو، کیونکہ سیر ہو کر کھانے سے شہوات کو تقویت ملتی ہے، اور شہوات شیطان کے ہتھیار ہیں. شہوات کے جال. منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام
کے سامنے شیطان ظاہر ہوا، آپ نے اس کے پاس بہت سے جال دیکھ کر استفسار فرمایا، یہ جال کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ شہوات کے جال ہیں جن سے میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا مجھے پھانسنے کے لیے بھی ان میں سے کوئی جال ہے؟ اس نے کہا، ایک دفعہ آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا تو میں نے آپ پر نماز اور اللہ عز و جل کا ذکر بھاری کر دیا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بھی آئندہ کبھی کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ زیادہ کھانے کی 6 آفتیں۔ منقول ہے کہ زیادہ کھانے میں 6 خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، دل سے اللہ عز و جل کا خوف نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، دل میں مخلوق کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا کیونکہ وہ سبھی کو پیٹ بھرا گمان کرتا ہے۔ نمبر 3، عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، علم و حکمت کی بات سن کر دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی۔ 5، خود حکمت و نصیحت کی بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اور نمبر 6، اس کے سبب کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کفر پر خاتمے کا اندیشہ۔ اشیاء کی تزئین و آرائش۔ شیطان کے دروازوں میں سے گھریلو ساز و سامان، کپڑوں اور مکان کی سجاوٹ کی محبت بھی ہے۔ چنانچہ شیطان جب کسی شخص کے دل پر اسے غالب دیکھتا ہے تو اس کے دل پر ڈیرا جما لیتا ہے۔ اولاً اسے مکان کی تعمیر، اس کی چھت اور دیواروں کی آرائش اور عمارت کھڑی کرنے میں مصروف رکھتا ہے، پھر لباس اور سواری کی زیبائش میں لگا دیتا ہے اور ان کاموں میں طویل عمر لگائے رکھتا ہے۔ جب یہ خواہشات انسان کے دل میں اچھی طرح گھر کر جاتی ہیں تو شیطان کو دوبارہ اس کے پاس آنے کی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ ان میں سے بعض کام خود ہی دوسرے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس موت کا پیغام آ جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے اور نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق اندیشہ ہے کہ کفر میں جا پڑے اور اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ لالچی شخص کا معبود۔ لالچ شیطان کے بڑے دروازوں میں سے لوگوں سے لالچ رکھنا بھی ہے، کیونکہ جب طمع دل پر غالب آ جاتی ہے تو مالدار اور منصب پر فائز شخص کے دل میں بھی شیطان ریا اور فریب کی مختلف قسموں کے ذریعے بناوٹ اور زینت کا اظہار کرنے کی محبت ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ جس شخص سے اسے لالچ ہوتی ہے وہ گویا اس کا معبود بن جاتا ہے، پھر یہ اسے دوستی کرنے اور اس کا محبوب بننے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے ہر راستے پر چل پڑتا ہے، اور اس کی کم سے کم حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ جھوٹی تعریف کرتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرتے ہوئے اس کے سامنے مداہنت سے کام لیتا ہے، یعنی حق بات چھپاتا ہے۔ جس کی طمع کی جاتی ہو مخلوق سے اس کا سوال مت کرو۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ شیطان حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن حنظلہ، میں تمہیں کچھ سکھاتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ شیطان نے کہا، سن تو لو، اگر بات اچھی ہو تو قبول کر لینا اور بری ہو تو رد کر دینا۔ پھر اس نے کہا، اے ابن حنظلہ، جس چیز کی طمع کی جاتی ہے اس کا سوال اللہ عز و جل کے سوا کسی سے نہ کرو، اور جب تم غصے میں ہو تو اپنی کیفیت پر غور کیا کرو، کیونکہ اس وقت میں تم پر قابو پا لیتا ہوں۔ جلد بازی کی ممانعت قرآن سے۔ جلد بازی
شیطان کے بڑے دروازوں میں سے جلد بازی کرنا اور غور و فکر چھوڑ دینا بھی ہے۔ چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد بازی شیطان کی طرف سے اور بردباری اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من عجل، آدمی جلد باز بنایا گیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے۔ جلد بازی سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ کاموں کو اس وقت کرنا چاہیے جب ان کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لو اور ان کی پہچان حاصل ہو جائے، اور سمجھ بوجھ کے لیے غور و فکر اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جلد بازی ان سے روکتی ہے، اور جلد باز شخص کو شیطان اس طرح برائی میں دھکیل دیتا ہے کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ جلد بازی شیطان کا ہتھیار ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیاطین نے اپنے سردار ابلیس کے پاس آ کر خبر دی کہ بت سر کے بل گر پڑے ہیں۔ ابلیس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور دیکھا کہ فرشتے آپ کو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ ابلیس واپس شیاطین کے پاس گیا اور کہنے لگا، گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو میں وہاں موجود ہوتا ہوں، مگر ان کی پیدائش کا مجھے علم نہ ہو سکا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ، لیکن انسان کے لیے اپنا ہتھیار جلد بازی کو بناؤ۔ جہنم کے طبقے حاویہ میں کون؟ مال دولت شیطان کے بڑے دروازوں میں سے دراہم و دینار اور دیگر اموال یعنی سامان، سواریاں اور جائیداد بھی ہیں۔ جو چیز بھی ضرورت اور حاجت سے زائد ہو وہ شیطان کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ جس کے پاس بدن کی بقا کے لیے ضروری اشیاء خوردنی ہوں اس کا دل فکر معاش سے فارغ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر راستے میں 100 دینار مل جائیں تو اس کے دل میں 10 خواہشات پیدا ہو جائیں گی، پھر ہر خواہش پوری کرنے کے لیے مزید 100 دینار کی حاجت ہوگی۔ اس طرح یہی 100 دینار اسے کافی نہیں ہوں گے بلکہ مزید 900 کی ضرورت پیش آئے گی، حالانکہ 100 دینار پانے سے پہلے وہ مستغنی تھا۔ اب جب کہ اس کے پاس 100 دینار لگ گئے ہیں تو اس نے یہ گمان کر لیا کہ وہ غنی ہو گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گھر خرید کر اسے تعمیر کرنے، لونڈی، گھر کا ساز و سامان اور عمدہ ملبوسات خریدنے کے لیے مزید 900 دینار کا محتاج ہو گیا، اور ان میں سے ہر چیز اپنی مناسبت کے اعتبار سے دوسری چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کے آخری اور انتہائی گہرے طبقے حاویہ میں جا گرے گا۔ مال کے ذریعے شیطان اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، ایک عظیم واقعہ رونما ہو چکا ہے، جاؤ دیکھو وہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ معلومات کے لیے گئے لیکن ناکام لوٹ آئے اور کہنے لگے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابلیس نے کہا، میں خبر لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔
پھر اس نے اپنے چیلوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف بھیجا، لیکن وہ ناکام و نامراد واپس پلٹ آئے اور کہنے لگے ہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں رہے، ہم ان سے غلطی تو کروا دیتے ہیں لیکن جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ ابلیس بولا انتظار کرو، ان قریب اللہ عز و جل ان کے لیے دنیا کے خزانے کھول دے گا، تب ہم ان سے اپنا مقصد کو پا لیں گے۔ سر کے نیچے رکھا پتھر بھی پھینک دیا۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پتھر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ وہاں سے شیطان کا گزر ہوا تو اس نے کہا اے عیسیٰ تم بھی دنیا کی طرف راغب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے سر کے نیچے سے پتھر نکال کر اس کی طرف پھینک دیا اور فرمایا دنیا کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیرے لیے ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ نرم بستر پر رات بسر ہو تو عبادت کیسے ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس ایسا پتھر ہو جسے نیند کے وقت تکیہ بنایا جا سکتا ہے تو ایسا شخص بھی دنیا کی اتنی مقدار کا مالک ہے جس کے ذریعے شیطان اپنا وار کر سکتا ہے۔ مثلا رات کو نماز پڑھنے والے کے قریب کوئی ایسا پتھر رکھا ہو جسے تکیہ بنایا جا سکتا ہے تو شیطان اسے بار بار سونے اور اس پتھر کو سر کے نیچے رکھنے کا مشورہ دیتا رہے گا۔ اگر یہ پتھر نہ ہوتا تو نہ اس کے دل میں اسے تکیہ بنانے کا خیال آتا اور نہ ہی اس کا دل نیند کی طرف راغب ہوتا۔ یہ تو پتھر کا معاملہ ہے، لیکن جس کے پاس نرم و ملائم قالین یعنی کارپٹس، بستر، بیڈ اور عیش و عشرت کا سامان ہو، لگژری بیڈ رومز ہوں، اس کی حالت کیا ہوگی اور وہ کب اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے تیار ہوگا؟ یہ تو ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ بخیلوں کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ ہے۔ بخل اور فقر کا خوف۔ شیطان کے بڑے دروازوں میں سے بخل اور فقر کا خوف بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے سے روکتی ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرنے اور مال جوڑ کر رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردناک عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ شیطان 3 باتوں سے باز نہیں آتا۔ حضرت سیدنا خیثمہ بن عبد الرحمن علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے ابن آدم مجھ پر کتنا ہی غلبہ پا لے مجھے 3 باتوں سے نہیں روک سکتا۔ نمبر 1 میں اسے ناحق مال لینے، نمبر 2 حقدار کے علاوہ پر خرچ کرنے، اور نمبر 3 حقدار کو نہ دینے کا کہتا رہتا ہوں۔ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں شیطان کے پاس فقر یعنی غریبی کا خوف دلانے جیسا کوئی ہتھیار نہیں ہے، کیونکہ جب کسی شخص کو فقر کا خوف لاحق ہو جاتا ہے تو وہ باطل میں مشغول ہو کر حق سے رک جاتا ہے، خواہش کے مطابق کلام کرتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، شیطان لعین سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔